چیز بتاتا ہوں. سب سے پہلے آج ہم ایک چھوٹی سی اسٹوری بازی کرتے ہیں, ٹھیک ہے. اس میں جو آپ نے سارا دن سیکھا صبح سے لے کے اب تک, اس کو بھی تھوڑا سا ریپ اپ کرتے ہیں. ہو سکتا ہے کوئی نئی چیز آپ کو پتہ چل جائے, لیکن یہ خلاصہ ہے ساری چیزوں کی ابھی تک آپ نے ٹریننگ اٹینڈ کی ہے, تو امید ہے کہ یہ آپ کو کوریلیٹ کرے گی اس کے ساتھ. آپ کو ایک چیز کہیں بتا دوں کہ کامیاب ہونے کے لیے نہ عمر کی ضرورت ہے نہ ایجوکیشن کی ضرورت ہے, ٹھیک ہے. یہ دو چیزیں ایسی ہیں, ہم سمجھتے ہیں کہ شاید ہمارے پاس ایجوکیشن جب تک نہیں ہوگی ہم کامیاب نہیں ہو سکتے, اور یہ بھی نہیں ہوتا کہ یار میری عمر بڑی ہو گئی ہے. انسان, آپ کو ایک چیز بتا دوں, سارے ایک دن نہیں ہے. آپ میں سے سارے ایک وقت جب روح پیدا کی نا اللہ نے, کہ فرما دیا الستو بربکم, کہ میں تمہارا رب نہیں ہوں, اس وقت ساری روحیں تصدیق ہوگی. اب وہ ہے کہ ہم آتے رہے, ہمیں یہ باڈی ملی ہوئی ہے, یہ ایک سمجھتے جس کو پہلے مل گئی وہ تھوڑی سی جلدی کرو آپ ہو جاتی ہے. آپ سارے ایک جیسے ہیں. اگر آپ کو میں یہ کہوں نا کہ آنکھیں بند کر کے اپنے اندر کے دل کے جذبات دیکھیں تو ابھی بھی آپ کے وہی ہوں گے جو چھوٹے ہوتے ہیں. تو اس کا مطلب ہم جو ہماری روح بھی ٹریننگ لیتی ہے, جیسے ہم اسکول میں جا کے پڑھتے ہیں نا, تو ہماری روح تجربات سے گزرتی ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ شاید یار جب ہم شیشہ دیکھتے ہیں ہم کہتے ہیں یار ہم بڑے ہو گئے. اگر شیشہ نہ ہوتا تو سارے کہتے ہیں یار ہم بڑے جاتے ہیں. پہلی بات میں نے یہ کہا کہ آپ کامیاب اگر ہونا چاہتے ہیں اور آپ یہ تہیا کر لیں گے یار باقی میں نے, آپ میں سے کسی نے کبھی زندگی میں کوئی گول بنایا کہ یار میں نے اگلے سال یہاں پہ, کسی نے بنایا؟ آپ نے یہ آپ کی بات نہیں ہے. یہ ہماری زیادہ تر لوگ ایسے ہی ہوتے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو حوالے کر دیتے ہیں. جیسے اگر آپ کبھی دریا میں آپ کو پھینک دیا جائے نا, اور اگر آپ دریا میں ہیں تو دریا آپ کو جدھر مرضی لے جائے. یہ بڑی مثال ہے ہماری زندگی کی بھی ایسی مثال. اگر ہم اپنا دماغ یوز نہیں کرتے, ہم سوچتے نہیں ہیں, زندگی میں آئیڈلائز نہیں کرتے کوئی چیز کو, تو ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم دریا میں جس طرح جا رہے ہیں نا, جیسے ہوا جا رہی ہے, اس کا پریشر ہے, ہم ادھر کوئی جا رہے ہیں. ہماری زندگی بھی ایسے ہی ہے. ہم نے کبھی اپنے بارے میں سوچا نہیں کہ یار ہم نے نیکسٹ لیول جانا ہے. اگر کوئی سیکورٹی میں ہے تو اس کے کہنا شاید میں پیدا اس لیے ہوں, ساری عمر ادھر ہی رہنا ہے. اگر وہ آرمی جوائن کرتا ہے اس کے بعد وہ چھوٹی پوزیشن پہ رہتا ہے تو بہت ساری عمر اسی طرح ریٹائر ہوتا ہے. آج بھی آپ ماشاء اللہ سے آپ کے پاس, آپ کسی کو نہیں پتا کہ کسی کے پاس کتنا ٹائم ہے. اگر آپ کو کوئی بندہ زیادہ ایج کا لگ رہا ہو سکتا ہے وہ چھوٹا بندہ یا بچہ اس کے پاس کم ٹائم ہے, اور دوسرے بندے کے پاس بہت زیادہ ٹائم ہے. تو اس لیے یہ پتہ ہی رہتا ہے کہ کتنا آپ کے پاس ٹائم ہے. تو سب سے پہلے یہ دیکھیں, ایک بندے کو آپ کو دریا میں پھینک دیا جائے, آپ کبھی منزل پہ نہیں پہنچ سکتے اگر آپ یہی والا رویہ رکھیں گے جو آپ نے اپنے ساتھ رکھا. اور آج کے سے پہلے آپ نے کبھی سوچا ہی نہیں کہ یار میں نے گرو بھی کرنا. آپ یہ کہتے ہیں یار وقت گزر رہا ہے, صبح ہو رہی ہے, شام ہو رہی ہے, ایک وقت میں ہار پہ آ جائیں گے, کہیں گے کہ آپ کو ریٹائر کر دیا گیا. تو آپ کو پسند ہے ایسی چیز؟ دیکھو گزارا ہی ہوتا ہے. آپ ابھی جتنا بھی کھا پی رہے ہیں, ایک وقت چل رہا ہے, گھر چل رہا ہے, بچے پڑھ رہے ہیں, اور اس طرح سیلریز نہیں بڑھتی ہیں جس طرح خرچے بڑھ رہے ہیں. آپ سب کو پتا ہے ہر بندہ آہستہ آہستہ ایک نہرو جیسے کنویں میں پھنس جاتا ہے نا, ایسا پھنس جاتا ہے, اور اس کا اینڈ ویسے ہو جاتا ہے. پریشانیاں آتی ہیں, ٹینشن آتی ہیں. یہ بات تو ہوگی کہ سب کو ایک تو یہ میں کہوں گا کہ ہر ایک کو اپنی زندگی میں گول سیٹ کرنا چاہیے کہ میں نے آج میں ادھر ہوں تو ایک سال بعد میں نے اپنی ڈیولپمنٹ کرنی. ہر بندہ اپنے لیول پہ ڈیولپمنٹ کر سکتا ہے, ٹھیک ہے. اگر آپ یہ کہیں گے کہ میں نے اپنی زندگی میں کوئی ڈیولپ کرنا ہے, یقین کریں ایک سال بعد آپ ضرور چینج ہو جائے گا. اور اگر آپ نے نہ کیا تو آپ بالکل ایسے رہیں گے. آپ 4 چیزیں سیکھ جائیں گے, اچھی بات ہے. ہو سکتا ہے اس طرح کی کوئی اور ٹریننگ آئے, آپ اس کو سیکھیں, پھر اپنی روٹین میں چلے جائیں, تو آپ کو پتہ چلے گا کہ 6 مہینے بعد. کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ شہزادے کے وہ ٹریننگ کے دوران بہت اچھے ہوتے ہیں, ٹریننگ اوور ہوئی ہفتے بعد بالکل ویسے ہوتے ہیں, کوئی چینج نہیں آتی. اور یہ اکثر ٹریننگز میں آپ کی بات نہیں ہے, یہ نیچے سے لے کے اوپر تک جتنی ٹریننگز ہوتی ہیں, ٹریننگ کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ کی سوچ چینج ہو جائے. اگر آپ کی سوچ چینج ہو جائے اور پھر آپ اس کے لیے خود اسٹرگل کریں. جیسے اگر آج آپ ایک سوچ چینج کرنا چاہتے ہیں, اس پہ آپ خود کام کرتے ہیں, کسی نے نہیں کرنا, تو آپ کو پروگرس کا پتہ چلے گا تھوڑے عرصے بعد. آپ کو خود فیل ہوگا کہ یار میری کوئی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے, میں نے اپنا ایک مقصد بنایا ہے زندگی میں. تو آپ لوگوں کے پاس بھی میں یہ کہوں گا ہر ایک بندے کو 1 سال کا مقصد بنانا ہے کہ میں نے 1 سال میں کہاں پہ, آپ بھول جائیں آپ جدھر بھی ہیں جو بھی پوزیشن ہے, نیکسٹ لیول آپ نے یہ خود ڈیسائیڈ کریں کہ میں نے اگلے سال اس لیول پہ پہنچنا ہے. اور کیا اب یہ تو ہو گیا مقصد, ہر ایک نے بنانا ہے, ایک گول سیٹنگ کرنی ہے, ٹھیک ہے. اب میں بتاتا ہوں کہ گول سیٹنگ تو ہوگی. اب اس کے لیے سب سے جو امپورٹنٹ ہوتا ہے وہ کہنا چاہیے وہ ٹیپس تو بتائیں.
گول تو سائڈ ہر کوئی کر لے گا. تو ٹپس کیا ہو سکتی ہیں کہ جس سے میں تو بالکل سادہ سی چیزیں ہوتی ہیں, ہم ان کو مختلف زبانوں میں مشکل بھی کر دیتے ہیں اور بتانے کے انداز میں چیزیں مشکل بھی ہو جاتی ہیں. ہوتی بالکل سادہ سی. مثال کے طور پر ایک چھوٹی سی مثال یہ ہے کہ میں اپنی مثال دیتا ہوں. یہ نہیں کہ میں نے کو بتانا ہے کہ میں بڑا کچھ کام, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ میری زندگی میں کامیابی کی وجہ وہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں جس کی میں خیال رکھتا ہوں. مثال کے طور پر اگر میں جا رہا ہوں اور اگر ایک کہیں شکوت گرا ہوا ہے یا بیر گرا ہوا ہے, میں کبھی نہیں کرتا. میں کہتا ہوں کہ یہ چاہے وہ گورنمنٹ کا ہے, کیونکہ میں نے اس بندے سے پوچھا نہیں ہے, میں نے کھاتے وقت ایک احساس بنانا اپنے اندر کہ یار یہ پتہ نہیں, میں نے اس سے پوچھا نہیں, کل تو قیامت والے دن معاملہ تو ہوگا ذرے کا حساب آنے سے. تو کیا میں اتنی کیپیسٹی ہے کہ میں ایک بیر کی کیا ویلیو ہے, 1 منٹ بعد اس کا ذائقہ بھی ختم. آپ بیر سے شہر پہ آ رہے ہیں, کچھ بھی کھا رہے ہیں, چاہے مرغا کھا رہے ہیں کسی کا, تو وہ کتنا اچھا آپ کے ساتھ ہوتا ہے. اس کی فیلنگس بہت تھوڑی سی ٹائم کے لیے ہوتی ہے, لیکن وہ آپ کے نامہ مال میں لکھتے رہتا ہے. آپ کو اس کا حساب دینا ہے, کیسے دینا ہے, اس کے لیے بہت آپ نے نیکیاں اپنی اس کے اگینسٹ دے کے آپ نے مرغے سے جان چھڑانی ہے. تو یہ کیونکہ اپنا آپ اپنے یہ ایک انٹیگریٹی کی بات ہے. آپ اپنے ساتھ مخلص ہوں گے, یہی تعلیم آپ اپنے بچوں کو آگے دیں گے تو آپ کے بچے بہت اچھے انسان بنیں گے. تو سب سے جو امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے انٹیگریٹی ہے. ہم آفیسز میں دیکھتے ہیں, آفیسز میں ضروری نہیں ہوتا کہ جونیئر اسٹاف ہے, بڑے لوگ بھی ہوتے ہیں, ان کو پتا نہیں ہوتا کہ وہ چھوٹی چھوٹی چوریاں کر رہے ہوتے ہیں. جیسے پین ہے, چلو پین رکھتا ہوں, چلے گا. اب ان کے لیے پین کچھ بھی ویلیو کی نہیں ہے, لیکن اگر بندہ تھوڑا سوچے کہ یار کیا یہ پین میں نے پوچھا کسی سے, اپنے سینئر سے بھی پوچھ سکتا ہے کہ سر میں یہ پین لے لوں. سینئر کہتا ہے ٹھیک ہے یار آپ پین لے لیں, کوئی مسئلہ نہیں. لیکن ہم کہتے ہیں یار پین کے لیے پوچھوں گا. اب حالانکہ چوری کرتے ہوئے کبھی چوری ہے, لیکن ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ یہ تو دفتر ہماری ملکیت ہے, دفتر بھی ہمارا, ٹائم بھی ہمارا. اور کچھ لوگ فوٹو کاپی کرتے ہیں کہ وہ بچوں کے نوٹس لیے, ٹائم دیکھا ادھر ادھر ہے, وہ فوٹو کاپی کر دی. حالانکہ یہ چھوٹی 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 چوریاں ہوتی ہیں. ہم نے کر کے اتنے عادی ہو چکے ہوتے ہیں, ہمیں گناہ نہیں لگتا. ہم سمجھتے ہیں یہ ہمارا حق ہے, ہم یعنی کمپنی میں کام کریں, اتنا تو کریں, اتنا کام کرتے ہیں. ہم اگر تھوڑا سا اپنے آپ کو جسٹیفائی کریں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہم جو کام کرتے ہیں, جتنا ٹائم دیتے ہیں, اس کے اگینسٹ ہمیں کمپنی بینیفٹ دے رہی ہے, ہمیں سیلری مل رہی ہے, بونسز ملتے ہیں یا اور فیسلٹیز کمپنی دے رہی ہے. لیکن آپ اگر آج سے یہ تجزیہ کر لیں کہ یار دنیا ادھر کدھر ہو جائے, میں نے چھوٹی سے چھوٹی چیز کا حساب رکھا. یہ میں آپ کو کامیابی کی وجہ بتا رہا ہوں. اور ایک سب سے اور جو دوسری چیز ہے اس سے لنک ہے, وہ ہے سچائی. سچ بولنے زندگی میں, چاہے کہتے ہیں کہ کچھ بھی ہوتا ہے, آپ یقین کریں, خاص کر میں نے دیکھا کہ چھوٹے سے سچ کی وجہ سے آپ کے باس کا آپ کو اتنا کانفیڈینس آ جاتا ہے کہ وہ آپ کو اندھا دھند آپ بہت بڑا نقصان بھی کرتے ہیں. آپ کہیں سر یہ میرے سے نقصان ہوا ہے, یقین کریں باس آپ کو خوش ہوگا. اکثریت اب دیکھو ہر بات میں نا پرسنالٹیز ہوتی ہیں. تو ایک باس ہوتے ہیں تھوڑے سے, وہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کو مانیٹر کرتے ہیں, اور کچھ بہت اچھے وہ ہوتے ہیں, لیکن آپ کو پتا ہے سب مکس ہوتا ہے. ایون آپ کا باس بہت سخت ہے اور آپ کو پتا ہے آپ کو جھٹکی دے گی, ہو سکتا ہے آپ کی نوکری چلی جائے, بٹ میں آپ کو گارنٹی سے کہہ سکتا ہوں کہ کبھی نوکری نہیں جائے گی. اگر آپ خود کچھ غلط کام کر کے بتا دیں کہ مجھ سے یہ غلطی ہو گئی ہے سر, میں کر رہا تھا میرے سے, یا میں کچھ غلطی سے گھر لے گیا تھا, مجھے معاف کر دیں, تو یقین کریں باس کا آپ پہ اتنا زیادہ ٹرسٹ ہوگا, چاہے آپ ان کو 10 سال کام کر کے بھی دیں گے, اتنا ٹرسٹ نہیں آئے گا. وہ آپ کے جو نا چھوٹی چھوٹی چیزوں سے آپ جج ہوتے ہیں کہ آپ کیسی پرسنالٹی کے لوگ ہیں. تو جھوٹ آپ نے سوچ لینا کہ یار آج اگر ہم نے کوئی چیز سیکھی ہے نا, صرف اتنا سیکھ لیں کہ آج کے بعد ہم نے جھوٹ نہیں بولنا. مجھے معلوم ہے کہ میرا بہت ساری کمپنیز کے ساتھ انٹریکشن ہے, میں آنا جانا رہتا ہے. یونیلیور ہمارے کلائنٹ بھی ہیں اور بزنس کے اندر. میں جہاں بھی یونیلیور میں جاتا ہوں, یونیلیور کا آپ لوگوں کے لیے ایک بس ہے کہ بہت مجھے اچھا فیل ہوتا ہے, نیچے سے لے کے اوپر تک, انٹیگریٹی وائز, ویلیو وائز. سیکورٹی والے بھی بڑے مستعد ہیں اور بڑے ایکٹیو ہیں, پروسیس کو فالو کرنے والے ہیں. تو میں یہ دیکھتا ہوں باقی کمپنیوں میں تھوڑا سا ہو جاتا ہے, لیکن یونیلیور کے لوگ میں نے کمپیریٹیولی دیکھیں کہ زیادہ ان کے اندر ویلیوز آلریڈی بہت اچھے ہیں. اچھا, یہ تو تالیاں بجتی ان کے لیے یونیلیور, اور آپ بیکاز یونیلیور ہی ہیں بیٹھے ہوئے اس پہ ہمارے سامنے, یہ آپ لوگوں کے لیے تالیاں. ٹھیک ہے, اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ نے آج اگر کچھ سیکھنا نا, سارا دن آپ نے بیٹھے ہیں ادھر, کچھ بھی نہیں سیکھا. اگر آج کے بعد صرف آپ ہر بندہ تیار کر لیں کہ یار میں مر جاؤں گا, جھوٹ نہیں بولوں گا, تو آپ یقین کریں آپ نے بہت بڑی ٹریننگ سیکھ لی. آج آپ جائیں گے, آپ بالکل چینج انسان ہوں گے. یہ چھوٹی چھوٹی کچھ بھی نہیں چیزیں ہیں.
آپ دیکھو گے آپ کی اپنی پرسنالٹی، آپ کی روح، آپ کو پتا ہے کہ انسان کی جو سکون قلب ہوتا ہے نا، اس کا تعلق کس سے ہوتا ہے؟ یہ چیزیں جو میں نے آپ کو بتائی ہیں، اس سے نہیں ہوتا کہ آپ کی سیلری بڑھ جائے گی تو دل سکون نہیں آ جائے گا. زیادہ سیلری تو ابھی پریشان ہے. تو سیلری یا پیسے، آپ سمجھ لو کہ پیسے جتنی آپ کی قسمت میں اللہ نے لکھ دی ہیں وہ کم زیادہ نہیں ہوتے، نہ آپ کے جھوٹ نہ فراڈ. آپ کے قسمت میں 10,000 یا 1,00,000 روپیہ تھا، آپ نے وہ دو نمبر طریقے سے لے لیا، حالانکہ وہ آپ کے لیے پڑا ہوا. آپ کو ہو سکتا ہے کوئی انعام ملتا ہے، کوئی آپ کی لاٹری نکل آتی، کچھ بھی ہوتا. آپ کو یہ طے ہونا چاہیے کہ پیسوں کے لیے جھوٹ نہیں، ہیرا پھیری نہیں. پیسہ کیا چیز ہے؟ میں کہتا ہوں کچھ بھی پڑھاؤ زیادہ تر، اور یہ کچھ بھی کام نہیں آتی ان چیزیں. اگر میں آپ کو تھوڑی تھوڑی لمبی باتیں چلتی جائیں گی تو ایگزامپل بھی اتنی زبردست ہے ریئل لائف کی، آپ سمجھو گے کہ واقعی بات کر بندے کو ایسا کرنا پڑتا ہے، اللہ کی مان نہ پڑے کسی کے اوپر. تو یہ دو چیزیں میں نے آپ کو بتائی ہیں. اس کے اوپر آپ نے آج کے بعد کہنا کہ آپ میں نے یہ کام سیکھنا ہے کہ میں نے آج کے بعد جھوٹ نہیں بولتا. آپ دیکھو آپ کی 1,001 بیماریاں، یہی چیز اگر آپ جھوٹ نہیں بولو گے تو آپ کی اولاد، آپ دیکھو سچی اولاد پیدا ہوگی جو بھی ہوگی وہ آپ کو دیکھ کے بڑھتا. آپ رول ماڈل ہو. آپ بھی اگر غلط کام کرو گے تو بچوں نے تو کہنا ہے یار پاپا کرتے ہیں، آپ کی نظریں بھی نیچے ہوں گی. تو آپ نے اپنی اگر نظریں اوپر رکھنی ہے تو سچائی کے ساتھ ہے، ٹھیک ہے. اور گول سیٹنگ کے اندر یہ ہے کہ آج آپ کچھ پلان کریں کہ میں نے 1 سال بعد کچھ کرنا ہے. کیا کرنا ہے؟ 1,000 چیزیں ہیں سیکھنے والی. ایک بندہ ہے وہ صبح آفس آتا ہے اور اس کے پاس کام کوئی نہیں ہے، کبھی ادھر ایک کونے پہ بیٹھا ہوا ہے، یا باس اگر اس نے چلا گیا تو وہ بھی چھوٹا کھا گیا. تو سب سے بڑا نقصان اس بندے کا ہو، وہ جیسا تھا ویسے کا ویسے گھر گیا، اس نے کچھ بھی لرننگ. آپ کا دن وہ اچھا ہے جس کے اندر آپ کوئی چیز سیکھ کے کرتے ہیں. اگر آپ دفتر آئیں پروڈکٹیولی اپنا کام کریں، جو آپ کے پینڈنگ کام ہے اس کو ختم کریں، اس کے بعد آپ کے پاس ٹائم رہتا ہے تو آپ یقین کریں آپس میں آپ لوگوں کے پاس اتنا ہے، ہر بندے کے پاس ڈفرینٹ ایکسپیرینس ہے. آپ اسے کہتے ہیں آپ کچھ اچھی باتیں سیکھ لیں گے. میں ایک بندہ تھا، اس نے 65 ایئرس کی ایج کے بعد اس نے سوچا مجھے کچھ زبانیں سیکھنی ہیں. اس نے دنیا کی 7 زبانیں سیکھی 65 سال کی عمر. تو میں اگر آپ کو یہ کہوں گا آپ بھی سیکھ سکتے ہیں، اس میں کوئی جھوٹ کی بات نہیں. کیا ہے؟ آپ کو اتنا ٹائم دینا پڑے گا، اتنا فوکس ہونا پڑے گا اندر سے. اور اس میں یہ ہو سکتا ہے آپ کو اگر 2 سال کی بجائے آپ 3 سال لگ جائیں گے، 4 سال لگ جائیں گے، لیکن آپ سیکھ جاؤ گے. کچھ بھی مشکل نہیں. اللہ تعالیٰ نے انسان کو اتنا خوبصورت پیدا کیا ہے اتنا کہ اس کو ڈگری کی کوئی ضرورت نہیں ہے. میں بتاؤں کہ جتنے آپ نے دیکھے ہیں لوگوں کی کوئی ڈگریز نہیں ہے، جو کارپینٹرز ہیں وہ اتنے انجینئروں کی سے بھی زیادہ کیلکولیشن ان کی ہوتی ہے، اور گارڈنرز ہیں وہ ان کی اتنی زبردست آرٹسٹک ان کے اندر وہ صلاحیت ہوتی ہے کہ وہ چیزیں بناتے ہیں، وہ بندہ MBA کر کے بھی نہیں کر سکتا. تو ہر بندے کو اللہ نے کوئی نہ کوئی صلاحیت دی ہوئی، ہم نے خود اس کو اٹھانا ہے. باقی آداب کچھ بھی نہیں. جیسے میں کہوں کہ میں نے آداب سیکھنے، تو اگر آپ لوگوں کے پاس آج کل انٹرنیٹ ہے، آپ کیا کریں، گوگل کریں، کچھ بھی آپ نے سیکھنا. آپ نے سوچ لو کہ یار میں نے روزانہ ایک اچھی چیز سیکھنی ہے. اب ٹریننگ سے آپ نے ٹھیک ہے نوٹ کر لی چیزیں. اب یہ ہے کہ آپ نے روزانہ گوگل کرنا ہے تو اس کو پروڈکٹیو بنا دو. وہ یوٹیوب میں جاؤ، اس کو بتاؤ یار کھانے کا کیا آداب ہے. آپ یقین کریں آپ کو اتنی زبردست ویڈیوز مل جائیں گی. چمچا کانٹا پکڑیں، آپ کے ہاتھ پہلے تھوڑا سا کیونکہ پریکٹس نہیں ہے، آپ ہفتے بعد ہو سکتا ہے مینیجر سے اچھا کھانا کھائیں. پتا لگا کتنے سوفسٹیکیٹڈ لگیں گے. آپ سے کہیں ٹھیک ہے یار، اب آپ کرو یار کہ میں نے گوگل کر لو کہ یار میں نے ہاتھ ملانا ہے کیسے کرنا. یہ چیزیں کچھ بھی نہیں ہے. یہ تو میں کہتا ہوں آج بندر لے لو بھائی اور بندر سیکھ لیتا ہے یار، ہم تو پھر انسان ہیں. ٹھیک ہے، کوئی جانور لے لو. میں دیکھنا پیرٹ کے اوپر کسی نے کیا تجربہ، پیرٹ اتنی اچھی اچھی باتیں کرتا ہے. انسان یعنی جانور تو ان کے کچھ دماغ بھی نہیں ہے. ہمارے پاس اللہ نے اتنا زبردست دماغ دیا ہوا ہے. صرف یہ ہے کہ ہم نے اپنی ڈائریکشن لینی ہے. آپ کے لیے یہ ہے کہ آپ سب نے کم سے کم 10 آداب، چاہے اس میٹنگ سے اٹھا لو، چاہے اس میٹنگ کے آپ کو بتایا جاتا ہے یہ کرنا ہے یہ کرنا ہے یہ کرنا ہے، لیکن کہ آپ اتنے سوفسٹیکیٹڈ انسان بن جائیں گے کہ آپ کسی کو آپ کی باڈی لینگویج بتائے گی کہ یار بندہ بڑا زبردست پڑھا لکھا ہوتا ہے. تو اس لیے اس کے لیے آپ کو ڈگری کی ضرورت نہیں، پڑھا لکھا سے کیا لگانے کے لیے. اس کے لیے آپ کو مینرزم اسی طرح کے آ سکتے ہیں اگر آپ اپنی خود ڈیولپمنٹ کریں. آپ 1 سال بعد یقین کیجیے، 1 سال بہت دور کی بات ہے، مہینہ 2 مہینے بعد آپ بالکل اپنے آپ کو چینج فیل کرو گے، لائٹ فیل کرو گے یار ہم واقعی بدل گئے. اگر اس ٹریننگ کے بعد بھی نہ بدلے نا پھر کب بدل گئے. اور کتنا ٹائم ہمارے پاس ہے کہ ہمیں دوبارہ کوئی اٹھ کے آئے گا باتیں کرے گا؟ کسی کے پاس ٹائم نہیں. اور کمپنی بھی دیکھو، میں اس میں بھی اپریشیٹ کرتا ہوں، کمپنی نے تھوڑا سا سوچا کہ ہم نے ٹریننگ پھینکی،
کمپنی نے اس کو ریئلائز کیا کہ ہمیں اس کو کنٹریبیوٹ کرنا چاہیے. ہمارے بیسکلی آپ ویسے مشینری ہیں, ٹھیک ہے نا, کمپنی کے نیچے بیٹھے ہوئے بڑے آپ کا کی رول ہے اس میں, بولتے کہ ہمارا ٹائٹل کیا ہے, بٹ ہر بندہ بہت امپورٹنٹ ہے کمپنی کے لیے, اسی لیے تو کمپنی نے رکھا ہوا ہے. تو اب کمپنی نے بھی سوچا کہ یار ہم ان پہ انویسٹ کرتے ہیں, اور انویسٹ کرتے ہیں تو انہوں نے آپ کے اوپر انویسٹ کیا. اب آپ اچھی باتیں سیکھ رہے ہیں, اور آپ باتیں اچھی اس وقت تک ہی آپ سیکھیں گے جب تک آپ امپلیمنٹ کریں. اگر امپلیمنٹ نہیں کرنا تو شاید اس ٹریننگ کا کوئی فائدہ نہیں ہے, ایک ہفتے بعد بھی یہی ہوگا. لیکن آج آپ نے کہا یار میں نے کچھ بندہ, آپ سب کو خود فیل ہو کہ یار یہ بھی چینج ہو گیا, تو آپ ایک دوسرے سے موٹیویشن لیں کہ یار میرا یہ کلیگ تو بہت زبردست ہو گیا. اور دوسرا یہ کہ اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ آپ کے ساتھ کوئی رسپیکٹ سے بات کرے تو آپ لوگوں کو رسپیکٹ دیں, آپ کو خود بخود آپ کو بھی رسپیکٹ ملے گی. ہم آپ کو طریقے بتا رہے ہیں کہ اگلے کے ساتھ یہ کریں, اگلے کے ساتھ یہ کریں, یقین کریں آپ کر دیں. آپ کو ریٹرن میں نہ بھی ملے تو کر دیں. ایک اور بات, آخری امپورٹنٹ بات, زندگی میں کبھی میں آپ کو کامیابی کے بعد اگر بتا رہا ہوں پرسکون زندگی کی بات کر رہے ہیں, زندگی میں آپ کا کبھی بھی کوئی نقصان ہو جائے, آپ کا کام صرف کوشش کرنا ہے. جیسے آپ کوئی بھی چیز کرنے کی کوشش کرتے ہیں, ہو یا نہ ہو یہ بات کی بات ہے, لیکن آپ کا کام صرف کوشش کرنا ہے. رزلٹ کچھ بھی ہو, آج ہو سکتا ہے رزلٹ اتنا اچھا نہ ہو, لیکن پھر آپ نے کوشش کی, لیکن دل آپ نے ڈس ہارٹ نہیں ہونا کہ یار میں نے کوشش کی تھی ہوا نہیں. آپ نے اپنی کوشش جاری رکھیں, اور رزلٹ کچھ بھی ہو تو آپ نے ڈس ہارٹ نہیں ہونا, بٹ آپ کی جو طرح سے جو کوشش ہے نا بڑی سنسیئر ہونی چاہیے, بڑے خلوص کے ساتھ آپ کوشش کریں, اور رزلٹ اللہ پہ چھوڑ دیں. اسی طرح زندگی میں آپ کے گھریلو معاملات میں کچھ نقصان ہو جاتا ہے, یقین کریں میں نے تو ابھی تک جتنا اپنی زندگی میں ایکسپیرینس کیا ہے, ہر نقصان میں اتنی زیادہ بہتری ہوتی ہے کہ آپ کو پتہ بھی نہیں. ہر نقصان پہ آپ کا منہ پہ صرف شکر کا کلمہ ہونا چاہیے کہ اللہ آپ کا شکر ہے, پتہ نہیں اس سے بڑی نقصان میں ہم جا رہے تھے, ہم تو چھوٹی سی چیز چلی جاتی تو ہائے ہائے کرنا شروع کر دیتے, پریشان ہو جاتے ہیں. تو پریشان نہیں ہونا, آپ نے اس پہ شکر ادا کرنا, اللہ نے آج شاید آپ کو بہت بڑی چیز سے بچا لیا. تو یہ چند سی باتیں, بہت سادی سی باتیں, اور یہ سادہ لوگ سادی باتیں اگر ان کے اندر آ جائیں تو بہترین انسان بنتے ہیں.